صدقہ، عطیہ، قربانی، عقیقہ، فطرہ، فدیہ، یہ سارے کے سارے اتنے لازم نہیں ہیں جتنا زکوٰۃ لازم ہے۔ زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے اور باقی یا مستحب ہیں یا سنت ہیں یا واجب ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے، زکوٰۃ اللہ پاک نے فرض کی ہے ایسے افراد کے اوپر جن کو اللہ رب العزت نے اپنی جناب سے خوب نوازا ہو، ان کے رہائش کے مکان، ان کی جائز ضروریات کے علاوہ ان کے پاس اتنا مال بچ جائے کہ سال گزرے مگر انہیں ان کی حاجت پیش نہ آئے، یا پہلے سے بھی کہیں بڑھ چکا ہو ان کا مال۔ ایسی صورت میں زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے وہ صاحب نصاب پر ہوتی ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ آپ کے پاس کچھ تھوڑا بہت مال بچا ہے تو اللہ نے کہہ دیا کہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، شریعت نے، اسلام نے آپ کے اوپر لازم کر دیا ہو۔ یہ کم از کم 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم، اور یہ تقریباً کوئی آج کے دور میں 612.36 گرام چاندی بنتی ہے۔ اس قدر چاندی یا چاندی کے برابر آپ کے پاس کچھ اماؤنٹ پڑی ہو، جب آپ کے پاس چاندی موجود ہے یا چاندی تھوڑی سی موجود ہے اور اتنی رقم آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے کہ اگر آپ ان دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو تقریباً کوئی 52.5 تولے چاندی یعنی 612.36 گرام چاندی کے قریب یا اس سے زائد رقم آپ کے پاس موجود ہے۔ تو ایسی صورت میں جب سال گزر چکا ہو، آپ صاحب نصاب ہوں، آپ اپنی ضروریات پر اس کو خرچ نہیں کرتے ہوں، تو ایسے میں آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ دوسرا نصاب ہمیں شریعت اسلامیہ نے سونا دیا ہے۔ سونا 87.48 گرام سونا یعنی 7.5 تولے سونا ہو، سال گزر چکا ہو، آپ کے پاس زیورات کی صورت میں ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں چاندی کا، سونے کا، یا آپ کے پاس اپنے استعمال کے علاوہ آپ نے بسکٹ کی صورت میں، ڈلی کی صورت میں اپنے پاس محفوظ رکھا ہو، برتنوں کی صورت میں آپ کے پاس ہو، کیسی شکل میں چاندی سونا موجود ہو، جب یہ نصاب کو پہنچ جائیں، چاندی 612.36 گرام اور سونا 87.48 گرام، اگر آپ کے پاس اس مقدار کے برابر یا اس سے زائد سونا موجود ہو تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے۔ اور جتنا بھی مال آپ کے پاس موجود ہے آپ اس سب کو اکٹھا کریں، جو آپ کے پاس الگ سے اور مزید اماؤنٹ ہے اس کو آپ ساتھ میں ملائیے، جو آپ کا مال تجارت ہے جس سے آپ کاروبار کرتے ہیں، جو آپ کی دکان کا گودام کا سامان ہے جس سے آپ نے تجارت کرنی ہوتی ہے، جس سے آپ نے کاروبار کرنا ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا مال آپ پورے ایمانداری کے ساتھ اس کا ایسٹیمیٹ لگائیں گے، اس کا اندازہ کریں گے، اور پھر اس کی جو اماؤنٹ بنتی ہوگی، بالکل آسان سا فگر ہے، جتنی اماؤنٹ بنے اسے 40 سے تقسیم کر دیں، آپ کی زکوٰۃ نکل آئے گی، اور آپ کو ایک مرتبہ سال میں ادا کرنے کا اللہ رب العزت نے مکلف کیا ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے، ہمارے پاس سونا ہے 20 تولے، 25 تولے، 40 تولے، اور ہم نے اپنے بچوں میں اسے بانٹ دیا، بیٹیوں میں بانٹ دیا، تاکہ سونا 7.5 تولے سے کم ایک بیٹی کے لیے، 7.5 تولے سے کم دوسری بیٹی کے لیے، اسی طرح تیسری اور چوتھی بیٹی کے لیے، اسی طرح کچھ بیٹے کے لیے رکھ دیا گیا، محفوظ کر دیا۔ کہا اب تو اتنا نصاب نہیں بنتا، زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، نانا ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ اس صورت میں بھی لازم ہوگی۔ سونا چاندی آپ نے اپنے بچوں میں بانٹ دیا ہو تب بھی آپ کے اوپر لازم ہے، اور اگر وہ بچے بالغ ہو چکے ہوں تو پھر ایسی صورت میں تو بچوں کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی جب سال ان کے اوپر گزر چکا ہو۔ حتیٰ کہ آپ نے اپنے حج کے لیے رقم رکھی ہوئی ہے، الگ سے آپ کے پاس رقم پڑی ہوئی ہے، اور آپ ایک سال نہیں گئے، آپ اگلے سال کا پروگرام رکھتے ہیں، اور وہ 12-14 لاکھ روپیہ رقم موجود ہے، آپ نے کہا کچھ میں ریال اس سے لے لوں گا، کچھ میں پیکج کے اوپر خرچ کر لوں گا، سو وہ جتنی اماؤنٹ آپ کے پاس موجود ہے اگر اس پر بھی سال گزر جاتا ہے، جتنے مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اس کو بھی آپ شامل کریں گے۔ ان چیزوں کا لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ خواتین اگر یہ کہیں کہ ہمارے پاس تو پس انداز کی ہوئی رقم موجود نہیں ہے، صرف سونا ہی ہے ہمارے پاس، اب میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتی، یہ تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ ہم نے سونے کی اور چاندی کی زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے پیسوں سے ادا کرنی ہے۔
ورنہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں صرف سونا ہی ادا کر دیا جاتا، چاندی ہی ادا کر دی جاتی۔ اگر آپ کے پاس 40 تولے سونا موجود ہے تو سیدھا سیدھا حساب ہوا 1 تولہ سونا آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی میں شامل کرنا ہوگا۔ خواتین کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں مرد کے اوپر لازم نہیں ہے کہ اس کی بیوی نے کیوں نہیں زکوٰۃ ادا کی، یہ عورت کے اوپر خود لازم ہے، وہ خود اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر وہ پس انداز بچی ہوئی رقم اپنے پاس محفوظ رکھتی ہے، کوئی کمیٹی ڈال دیتی ہے یا اس کے پاس الگ سے اس کی ارننگ ہے، ایسی صورت میں اگر اس کے پاس رقم موجود ہے وہ رقم سے ادا کر دے۔ اگر اس کے پاس رقم موجود نہیں تو وہ لیت و لال سے کام نہیں لے گی، یہ نہیں کہے گی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں کہ میں اس کی زکوٰۃ ادا کروں، میرے مرد کے اوپر لازم ہے۔ مرد کے اوپر آپ کا نان و نفقہ لازم ہو سکتا ہے، رہائش لازم ہو سکتی ہے، آپ کے کھانے پینے کا سامان لازم ہو سکتا ہے، آپ کا جو کپڑا پہنا جاتا ہے وہ لازم ہو سکتا ہے، مگر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کے سونے کی، چاندی کی، مال اسباب کے سال کے بعد زکوٰۃ بھی ادا کرے، یہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ نہ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی پرسش ہے، آپ کو یہ زکوٰۃ خود ہی ادا کرنی ہے۔ اس وجہ سے اس کا لحاظ خیال کرنا ضروری ہے۔ جہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کے متعلق آپ نے یہ جانا، اسی طرح حکم ہے قربانی کی صورت میں بھی خواتین کے اوپر الگ سے اپنی قربانی لازم ہے۔ ہاں، شوہر ان کی خود اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیں یا شوہر ہی ان کی طرف سے قربانی کر دیں تو یہ ان کی مہربانی ہوگی، البتہ یہ کہ خواتین کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اب آپ کے پاس ڈپازٹ موجود ہے، آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ میں رقم موجود ہے، آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، آپ کے پاس گودام میں مال پڑا ہوا ہے، دکان پہ مال پڑا ہوا ہے، آپ کی فیکٹری میں مال پڑا ہوا ہے، آپ نے کارخانے میں اپنا مال رکھا ہوا ہے، آپ کے پاس بانڈز پڑے ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ اکٹھا کریں گے اور ان کی مالیت کا صحیح طور پہ آپ ایسٹیمیٹ لگائیں گے اور پوری ایمانداری کے ساتھ جتنی وہ رقم بنے گی، میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ 40 سے اسے تقسیم کر دیں، جو جواب بنے گا وہ آپ کی ادا کی جانے والی رقم زکوٰۃ کی رقم بن جائے گی۔